مولانا صاحب آپ کو انگلش آتی ہے؟ علی اور رائن شوق سے پوچھنے لگے تھے، جسے سن کر مولانا صاحب مسکراتے ہوئے ان کے قریب چلے آئے تھے۔ یوسف میرے بچے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہمارے اعمال اور منتیں۔ آج جو کچھ تم نے کیا وہ بالکل غلط عمل ہے۔ تمہاری بہن اپنا اچھا برا نہیں سمجھتی کیونکہ وہ گمراہ ہے، لیکن تم تو دین اسلام میں شامل ہو چکے ہو، تم گمراہ نہیں ہو رہے، اس لیے صبر سے کام لو۔ وہ یوسف کو شانہ تھپتھپاتے ہوئے بولے تھے۔ اب کیٹی کی حالت بھی کچھ درست ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی ماں کا لیا ہوا پانی پیا تھا۔ پانی پی کر اس نے ذرا سانس بحال ہوئی تھی، تب اس نے خونہ شام نظروں سے یوسف کو گھورا تھا، جو ہیری کے سوائے ان تینوں ٹیررسٹ کے ساتھ ایک طرف کھڑا تھا۔ میرا بس چلتا تو میں تمہاری اس گرل فرینڈ کو واقعی بیچ چوراہے پر گولی مار دیتی، تب شاید تمہیں میری تکلیف کا احساس ہوتا جو آلف کے مرنے سے مجھے ملی تھی۔ کیٹی گھرا کر دوبارہ بولی تھی، مگر یوسف نے اس دفعہ اسے کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ مولانا صاحب کا ہاتھ اس کے شانے پر رکھا تھا۔ چپ رہو تم کیٹی، رائن ہمارا بھائی ہے، اس کے ساتھ دشمنی باندھ کر کیا پالو گی تم؟ ڈیڈ تو چلے گئے، اب تمہارے لیے رائن ہی ان کی جگہ ہے۔ رینا نے کیٹی کے پاس آ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سمجھایا تھا، لیکن اس نے تنفر سے یوسف کو دیکھتے ہوئے رینا کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹک دیا تھا۔ اس نے لحاظ کیا کہ میں اس کی بہن ہوں، اس نے بھی تو میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ کتنا چاہتی تھی میں آلف کو، اور اس نے اس بلڈی ڈرگسٹ فرینڈ کو آلف کے بارے میں انفارمیشن دے دی، جس سے آلف بچتا پھر رہا تھا، اور پھر مار دیا میرے آلف کو ان سب لوگوں نے۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ آلف کی طرح وہ زارا بھی ایسی ہی ذلت بھری موت مرے، مگر وہ ان لوگ کے ہاتھ ہی نہیں لگی جنہیں میں نے اس کام کے پیسے دیے تھے۔ خود پر بڑی بمشکل ضبط کرتے ہوئے کیٹی کی بات سنتا یوسف اس بات پر اچانک چونک اٹھا تھا۔ اس نے دوبارہ سے کیٹی کا تیش بھرا چہرہ دیکھا تھا، جو اب بھی غصے سے اسے گھورتے ہوئے بول رہی تھی، لیکن دیکھو گاڈ کا جسٹس، گاڈ چاہتے تھے کہ رائن کہ تمہیں بھی ویسی ہی چوٹ ملے جسے تم نے مجھے پہنچائی ہے، تبھی تمہاری وہ پور مسلم گرل اپنی سو کالڈ عزت کو گوا بیٹھی، جسے تم سچی محبت کر بیٹھے تھے۔ میرے بھیجے لوگوں کے ہاتھ تو بس زارا کی جان جاتی، مگر اب تو وہ موت سے بھی بدتر حالات سے گزر رہی ہے۔ میں اگر اسے مرواتی تو بس ایک ہی بار میں مر کر ختم ہو جاتی وہ، مگر اب تو وہ روز ایک نئی موت مرے گی، چلی جائے گی اب واپس پاکستان، اور تمہیں اسے زندگی بھر کے لیے بھولنا پڑے گا، اور اس پور گرل کی لائف تو سپوائل ہو ہی گئی ہے۔ نور نے مجھے سب بتا دیا ہے، اپنے ملک کا کلچر، وہاں کے حالات اور وہاں کے لوگوں کی سوچ۔ ان کے کلچر میں ریپ وکٹم گرلز کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور زارا واپس پاکستان اس تھرڈ ورلڈ کنٹری میں چلی بھی جائے گی نا، اب تو اس کی سوسائٹی اسے نہیں اپنائے گی، نہ ہی اس کے رشتہ دار اسے ایکسیپٹ کریں گے، نہ اس کی شادی ہو سکے گی، اور اگر ہوئی بھی تو کسی عمر رسیدہ بوڑھے انسان سے، یا کسی 5-6 بچوں کے باپ سے جس کی بیوی مر چکی ہوگی، اور ایسی بے آبرو لڑکی کو اس کے سسرال میں بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ تمہاری پورے انوسینٹ زارا زندگی بھر اپنے شوہر اور اس کی اولاد کی غلامی کرتے ہوئے جھڑکیاں، تانے، گالیاں کھا کر گزارے گی۔ وہاں وہ تڑپے گی اور یہاں تم اس کے لیے تڑپو گے، اور پھر ایک دن وہ یوں ہی تڑپ کر مر جائے گی۔ یوں ہی میرے دل کو ملے گی ٹھنڈک۔ جب تمہاری محبت بھی تم سے سا دور ہو جائے گی، تم اسے چاہ کر بھی نہ اس کی گرد پا سکو گے، نہ حاصل کر سکو گے، صرف بے بسی سے ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ ہاں ہاں، آنکھوں میں عجیب دیوانگی بھرا تاثر لیے بولتی کیٹی اس وقت اس کو کوئی پاگل ہی لگ رہی تھی۔ مولانا صاحب نے بمشکل خود پر جبر کیا ہوا تھا، مگر یوسف کی برداشت اب جواب دے گئی تھی، اس لیے مولانا صاحب کے سب سے سست پڑتے چہرے کو دیکھ کر آگے آیا، اور دیوانوں کی طرح ہنستے ہوئے کیٹی کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنے سامنے کیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم میرے لیے اپنے دل میں اتنا زہر لیے بیٹھی ہو، ورنہ میں تمہیں بہت پہلے ہی اس آلف کی اصلیت بتا چکا ہوتا، تاکہ آلف کو میں نے نہیں، اس کی سگی ماں نے مار دیا تھا، کیونکہ تمہارے پیارے آلف نے ڈرگز کے نشے میں اپنی ہی سگی بہن کے ساتھ جاتی کی تھی۔ اس کی ماں اور بہن اس کی گندی حرکتوں اور بڑھتی نشے کے لت اور روز کی مار پیٹ سے عاجز آ چکی تھی، اس لیے انہوں نے اسے مروا دیا۔ اس کی بہن کی شادی میرے ہی فرینڈ جیک سے ہوئی ہے، جاؤ اور جا کر پوچھو آلف کی بہن سے اس کی سچائی۔ یوسف نے ششتر سے کھڑی کیٹی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انکشاف کیا تھا۔ اس کے سامنے حیرت سے ساکت کھڑی
کیٹی یوسف کی آنکھوں میں لکھی سچائی کو دیکھ کر اس پہ یقین کیسے نہ کرتی۔ اسے پتا تھا یوسف سب کر سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ اپنا ہر کام فیئر طریقے سے کرنے کا عادی تھا، نہ وہ جھوٹ بولتا تھا۔ اور رہی اللہ کے انصاف کی بات، تو واقعی وہ بہت بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ وہ کبھی کسی کے ساتھ غلطی نہیں کرتا۔ بھلے ہی میری زارا کو موت سے بدتر لمحات سے گزرنا پڑا، انہیں بنا کسی قصور کے وہ سب جھیلنا پڑا جس کا تصور کر کے ہی انسان کی روح کانپ جاتی ہے، مگر یہ سب اسی طرح لکھا تھا۔ میرے اللہ کو مجھے اور میری زارا کو اسی طرح ملانا تھا، اس لیے اس رب نے مجھے حق راہ پہ چلنے کی توفیق عطا کی تاکہ میں وہ ذریعہ بن سکوں جو زارا کو اس کی درد بھری زندگی سے نجات دلا سکے گا۔ میں اپنی زارا کو رونے تڑپنے کے لیے کسی بوڑھے سے شادی کرنے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں خود ان سے شادی کروں گا۔ اور تم بے فکر رہو، فکر مت کرو، میں زارا کے لیے پاکستان بھی چلا جاؤں گا، انہیں سب کی نظروں میں سرخ روئی دلاؤں گا، میں ان کی سوسائٹی، فیملی اور رشتہ داروں کے نظروں میں وہی مان، مرتبہ اور عزت دلاؤں گا جس کی وہ حقدار ہیں۔ میں لوگوں کی اس سوچ کو بدل ڈالوں گا کہ وکٹم کو معاشرے میں جینے کا ایک نارمل لائف جینے کا حق نہیں ہوتا۔ جن لڑکیوں کا ریپ ہوتا ہے وہ بھی عام لڑکیاں ہی ہوتی ہیں، ان کے بھی خواب ہوتے ہیں، آرزوؤں بڑا دل ہوتا ہے، انہیں بھی حق حاصل ہے کہ عزت کے ساتھ سر اٹھا کر معاشرے میں جی سکیں، مگر ان سے یہ حق کچھ لوگوں کی فرسودہ سوچ بری طرح چھین لیتی ہے۔ میں بھی کسی کو زارا سے حق چھیننے نہیں دوں گا، میں ان کے لیے سب کچھ کروں گا۔ اور ہاں، کسی کے ملک کو بے عزت کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ تم کس ملک کی پیداوار ہو۔ جس ملک کا نام تم نے اتنے تحقیر آمیز انداز میں لے رہی ہو، بار بار اسے تھرڈ ورلڈ کنٹری کہہ رہی ہو، وہ ایک اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ، جہاں دن میں 5 وقت اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے موجود ہیں۔ وہاں ہماری ملک جیسی گندگی نہیں پائی جاتی۔ وہاں آج بھی عزت کے ساتھ بیٹیوں کو رخصت کر کے ان کے باقاعدہ شادی کی جاتی ہے۔ وہاں لیو-ان میں رہنے کا سسٹم نہیں ہے۔ وہاں ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر بیٹیاں شراب نوشی نہیں کرتی، اور بیٹے شادی سے پہلے اپنے گھر میں اپنی گرل فرینڈز کو لا کر ماڈرنزم کے نام پر ایک بیڈ شیئر نہیں کرتے۔ وہاں آج بھی بچے ماں باپ اور رشتہ داروں کے سامنے اپنی غیرت شرم اٹھا کر سائڈ پر نہیں رکھتے۔ اس تھرڈ ورلڈ کنٹری میں آج بھی رشتوں کا لحاظ اور اس کا تقدس قائم ہے، اسی لیے ان پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی طرف دیکھو کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ یوسف نے کیٹی کا منہ توڑ جواب دے کر اس کی بولتی بند کر دی تھی، جبکہ اس کی ماں اور اس کے زارا سے شادی اور پاکستان جانے کا سن کر بے چین ہو اٹھی تھی۔ نو رائن، تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے۔ تم ایک مسلم لڑکی سے شادی کیسے کر سکتے ہو؟ ان سب نے مل کر تمہیں ٹریپ کیا ہے نا، میں ایسے نہیں ہونے دوں گی، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ یوسف کی ماما نے جیسے تڑپ کر بولا تھا، ماما، زارا کے سوا میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آ سکتی، اور مجھے خوشی ہوگی آپ مجھے رائن کے بجائے یوسف بلائیں، کیونکہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور میں چاہوں گا کہ مجھے میرے اسلامی نام سے بلایا جائے۔ یوسف بولتے ہوئے پلٹ کر مولانا صاحب کے پاس آیا تھا۔ مولانا صاحب، میں معافی چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا۔ یوسف شرمندگی سے بولا تھا، کوئی بات نہیں بیٹا، میں سمجھ سکتا ہوں، تم نے کوئی آسان فیصلہ بھی تو نہیں کیا۔ مولانا صاحب نے علی کو چلنے کا اشارہ کیا تھا اور پھر سر ہلاتے ہوئے ان کے ساتھ ہی باہر کی طرف چلنے لگے تھے۔ مولانا صاحب، آپ مجھے کیوں نہیں بتایا آپ کو امریکن لینگویج آتی ہے؟ یوسف نے پوچھا تھا، اور یہی علی بھی جاننا چاہتا تھا۔ میں تمہارے اندر کو جاننے کے لیے انجان بنا ہوا تھا شاید یوسف، اور شاید تمہیں یہ جان کر خوشی ہوگی کہ مجھے صرف انگلش ہی نہیں، اسپینش، ڈچ، ہیبرو، چائنیز، عربی سمیت دنیا کی 18 زبانوں پر عبور حاصل ہے۔ ویسے یہ پہلی بار نہیں کہ اس گھر میں میرے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہے، اس سے پہلے بھی میرے ساتھ تمہارے ڈیڈی سلوک کر چکے ہیں۔ مولانا صاحب کی اطلاع پر یوسف بری طرح شاکڈ رہ گیا تھا اور منہ کھول کر ان کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ مطلب، کیا آپ ڈیڈ سے پہلے ملنے آئے تھے یہاں؟ یوسف نے حیرت سے پوچھا تھا۔ یوسف، میں تمہاری اکلوتی پھوپھی سلومینا یعنی آمنہ کا شوہر ہوں۔ مولانا صاحب یوسف کے سر پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ کر مسکراتے ہوئے وہاں سے جا چکے تھے۔ زارا کو اسپتال میں ایڈمٹ ہوئے آج تیسرا دن تھا، مگر پہلے دن کے بعد کوئی دوبارہ اسے دیکھنے نہیں آیا تھا۔ اس کے بابا بھی اب تک پاکستان سے نہیں آئے تھے، اس کا فون بھی اس کے پاس نہیں تھا، اور وہ خود کال کر کے
کہ وہ خود کال کر کے بابا کی آمد کے متعلق پتہ کر لیتی۔ اس کا فون تو وہ چور چھین کر بھاگ گیا تھا۔ حسان بھائی ہی بس اس سے رابطے میں تھے۔ وہ اسے ایک پرانا سا فون دے گئے تھے، اسی فون پر اسے بات کر رہے تھے، اور انہوں نے ہی اسے بتایا تھا کہ اس کے بابا آج شام تک یہاں پہنچنے والے ہیں، اور زارا کو اپنے بابا کا انتظار کرتے ہوئے اب صبح سے شام ہو گئی تھی مگر بابا ابھی تک نہیں آئے تھے۔ زارا نے بے اختیار بیڈ کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے مارے بے بسی کے رونا شروع کر دیا تھا۔ اور یہ تو وہ پچھلے 3 دن سے کر ہی رہی تھی۔ ان 3 دنوں میں وہ جب سے ہوش و حواس میں ہوتی سوائے رونے کے اس کے پاس کوئی دوسرا کام نہیں تھا۔ آنسو دے کے تھم ہی نہیں رہے تھے۔ اسے اپنے درد اور اپنی عزت لٹ جانے کے غم سے زیادہ اپنوں کی بے حسی تڑپا رہی تھی۔ اس کے سب اپنوں نے کسی کوڑ زدہ مریض کی طرح گھن کھا کر یہاں ہسپتال میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، اور اپنی پھپھو اور اس کی فیملی کے انداز یہ اچھے سے سمجھنے کو کافی تھے کہ اس کے لیے اب ان کے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے تھے۔ اس کے سوا پہلے ہی دن پھپھو کی باتیں اس کے دل میں نشتر بن کے اتری تھیں۔ انہوں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا تھا کہ زارا اپنے بابا کے لیے بوجھ ہے، اس لیے اسے اتار کے اس کے صحیح ٹھکانے پر پہنچا دیا جائے۔ اس کا صحیح ٹھکانہ ان کی نظر میں یوسف کا گھر تھا، وہ یوسف جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا، اور اسے زارا نے کس بری طرح ٹھکرا دیا تھا۔ اور جب بھی یوسف کے متعلق سوچ رہی تھی اسے اپنے الفاظ خود پر ہنستے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اسے یاد تھا اس نے یوسف سے کہا تھا، اب بھی اس کے کانوں میں کچھ دن پہلے کی اپنی اور یوسف کی ملاقات گھوم رہی تھی، اور ساتھ ساتھ کانوں میں اپنے اور یوسف کی آواز بھی ایک ساتھ گونج رہی تھی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں زارا، آپ کے کزن سے بھی زیادہ، اتنی محبت کہ زندگی بھر آپ کو اپنی پلکوں پہ بٹھا کر رکھوں گا۔ آپ کو خود سے زیادہ چاہوں گا، آپ کے دل کو اپنے نام پر دھڑکنا سکھا دوں گا۔ بس ایک بار آپ ہاں کر دیں، میری ہو جائیں۔ آپ کے کزن کو تو کوئی نہ کوئی لڑکی مل ہی جائے گی، مگر مجھے زارا دوبارہ نہیں ملے گی۔ اگر آپ مجھے مل جائیں گی تو مجھ سے زیادہ دولت مند شخص اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، ورنہ آپ کے بنا زندگی بھر مفلس رہوں گا، اور میں مفلس ہو کر جینا نہیں چاہتا زارا۔ پلیز زارا مان جائیں۔ آپ کے بنا جینا مشکل ہو جائے گا میرے لیے۔ مجھے اس مشکل سے بچا لے زارا، میری ہو جائیں پلیز۔ یہ یوسف کی اس کے لیے دیوانگی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اسے اپنا جواب بھی یاد آ رہا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو رائن، دماغ چل گیا ہے تمہارا۔ جسٹ لیو می، اور اپنے دماغ میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لو کہ میں اور تم کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ امپاسبل ہے، چاہے تم کتنا ہی رو لو، گڑ گڑا لو، چرچ میں جا کے لاکھ موم بتیاں جلا لو، یا سجدے کر کے اپنی پیشانی گھس ڈالو، تم مجھے نہیں پا سکو گے۔ تمہارا میرا ملنا ناممکن ہے، ناممکن۔ یاد رکھنا، میں تمہیں کبھی نہیں مل سکوں گی۔ زارا اپنے اس غرور اور تکبر بھرے الفاظ کو یاد کر کے لرز اٹھی تھی۔ وہ غصے میں یوسف سے کیا کچھ نہ کہہ گئی تھی، مگر پھر بھی وہ دیوانہ سا لڑکا اس کی طرف سے مایوس نہیں ہوا تھا۔ اصل میں وہ زارا سے نہیں بلکہ اپنے رب سے مایوس نہیں ہوا تھا۔ زارا نے کتنا برا سلوک کیا تھا اس کے ساتھ، کتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے تھے، اور وہ اسی وجہ سے زارا کو اب لگتا تھا کہ اسے اس کی ہی غرور اور تکبر کی سزا ملی ہے جو اسے خود کے مسلمان ہونے پر تھا۔ یوسف ٹھیک کہہ رہا تھا کہ وہ اگر مسلمان نہیں تھا تو اس میں اس کا قصور نہیں تھا، اور زارا مسلمان تھی تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں تھا۔ یہ سب خدائی فیصلے تھے۔ جب اس دنیا کو بنانے والے خالق نے اپنے بندوں کو تخلیق کرتے ہوئے کسی قسم کی تفریق نہیں کی، تو زارا کو کیا حق ہے کہ کسی دوسرے کو صرف اس کے مذہب کے بنیاد پر خود سے کمتر یا حقیر سمجھتی۔ اس نے کیوں نہیں سوچا کہ اوپر آسمانوں پہ بیٹھا وہ رب کائنات، پوری کائنات جس کے حکم کی غلام ہے، وہ جب چاہتا ہے ہمیں اپنی مرضی سے کسی بھی سمت موڑ دیتا ہے۔ وہ معجزے کرنے والا ہمارا رب العالمین ہر شے پہ قادر ہے۔ وہی ہے جو روز ہزاروں گناہوں کو کرنے کے باوجود ہمیں پابندی سے رزق عطا کرتا ہے۔ ہم پر قیامت تک توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ روز ہم پر ایسے کرم کرتا ہے جیسے ہم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ خالق ہے اور خلق کی ذمہ داری والا اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ وہ نیتوں کو دیکھ کر ہمارے لیے فیصلے کرتا ہے، اور ہمارے اندر کی اچھائیوں برائیوں کو دیکھ کر ہمیں
ہدایت اور گمراہی عطا کرتا ہے۔ تبھی بعض دوسرے مذاہب کو ماننے والے بھی صرف اپنے اندر موجود اچھائیوں کی بنا پر ہدایت پا جاتے ہیں، اور بہت سے مسلمان دین اسلام میں ہونے جیسے پیارے مذہب کے پیروکار ہو کر بھی اپنے اندر پلتی برائیوں کی بنا پر گمراہی کے رستوں پر چل پڑتے ہیں۔ یوسف کے اندر بھی یقیناً اس رب نے اچھائی کی کوئی نہ کوئی رمق دیکھ کر اسے ہدایت سے نوازا تھا۔ اسے گمراہی کے رستے سے ہٹا کر راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا کی تھی، اور زارا کو بھی اچھی طرح اس بات کا احساس دلا دیا تھا۔ اسے اس کے غرور کی سزا تو مل گئی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی آنسو بہاتے ہوئے یاسیت سے یہی سب سوچے جا رہی تھی کہ تبھی جانی پہچانی سی خوشبو کے ساتھ کوئی کنگار کر اس کے پاس بڑے سٹول پہ آ بیٹھا تھا۔ زارا جو دوسری طرف منہ کیے ہوئے خاموشی سے رو رہی تھی، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے گردن گھما کر اپنے پاس بیٹھے یوسف کو دیکھا تھا، جو اس وقت وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک جیکٹ پہنے، سلیقے سے بنے بالوں کے ساتھ اپنی روشن چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں چمک لیے اتنا ہینڈسم لگ رہا تھا کہ زارا کتنی ہی دیر اسے بنا پلک جھپکائے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ یوسف زارا کی یوں ٹکٹکی باندھ کے خود کو دیکھنے پر بے ساختہ مسکرایا تھا۔ بلا شبہ وہ خوبصورت نہیں، خوبصورت ترین تھا۔ زارا کے دل میں یوسف کو 2 دن کے بعد دیکھ کر جیسے ڈھارن سی بندھ گئی تھی، مگر ساتھ ہی اپنوں کی بے رخی بھی اسے یاد آئی تھی، اور اس کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو جاری ہو گئے تھے، جبکہ زارا کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ کر یوسف تڑپ اٹھا تھا۔ زارا، آپ رو رہی ہیں؟ یوسف نے اس کی جھیل سی جل تھل آنکھوں کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ میری بے بسی کا تماشا دیکھنے آئے ہو 2 دن بعد، یا دیکھنے آئے ہو کہ زارا اب بھی زندہ ہے یا مر گئی؟ محبت کے دعوے کرنا تو بہت آسان ہے مسٹر رائن، مگر اسے نبھانا مشکل ہے۔ تم نے بھی سب کی طرح سوچ لیا ہوگا کہ زارا بھی داغدار ہو چکی ہے، اس لیے تم بھی دوسروں کی طرح مجھ سے منہ موڑ لیا ہے۔ اب بھی کیوں آئے ہو؟ چلے جاؤ، مجھ پر ترس کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چلے جاؤ یہاں سے، جیسے سب مجھے چھوڑ کر چلے جا چکے ہیں، تم بھی چلے جاؤ۔ زارا نے یوسف کی دھواں ہوتے چہرے کو دیکھے بنا اپنے 2 دن کی فرسٹریشن اس پر نکال دی تھی، اور آخر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ یوسف نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ چپ ہو جائے زارا، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں گیا تھا، بس میں جا ہی نہیں سکتا تھا۔ یوسف، زارا کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں 2 دن آپ کے پاس نہیں آ سکا تھا کیونکہ میرے ڈیڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ یوسف نے دھیرے دھیرے زارا کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ تبھی روتی ہوئی زارا چونک کر اسے لگ ہوئی تھی اور اپنی بے اختیاری پر شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر اس نے یوسف کو غلط جج کیا تھا۔ اس کا دل یوسف کے دکھنے پر دکھنے لگا تھا، جو اتنے سانحے سے گزر کر بھی اس سے ملنے آیا تھا۔ "آئی ایم سوری رائن"، سوسو کرتی زارا نے آنکھیں صاف کر کے افسردگی سے کہا تھا۔ "میرا نام رائن نہیں، یوسف ہے زارا، میں الحمدللہ مسلمان ہوں"۔ یوسف نے اسے جتاتے ہوئے اس کے سائڈ پر ٹیبل پر رکھی ہوئی بوتل سے پانی نکالا اور گلاس زارا کے ہاتھ میں دبا دیا تھا۔ وہ ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر گئی تھی۔ "یوں کیسے؟ اچانک؟ مطلب کیا ہوا تھا انہیں؟ کاز آف ڈیتھ کیا تھا؟" زارا نے پانی کا گلاس یوسف کو واپس کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ "برازیل گئے تھے اپنی جماعت کے ساتھ ایک مذہبی کانفرنس اٹینڈ کرنے، وہیں راستے میں کچھ لوگوں نے اٹیک کر دیا اور پوری جماعت کو گولیاں مار کر موقع پر ہی ختم کر دیا۔ قاتلوں نے انہیں مارنے کے بعد خود کو بھی شوٹ کر لیا۔ پولیس اور میڈیا کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹیررسٹ اٹیک ہے۔ حقیقت کیا ہے یہ میرا خدا بہتر جانتا ہے۔ پولیس کارروائی کر رہی ہے اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں اپنے دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کی، جنہوں نے میرے اپنوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا ہے۔ یوسف دوبارہ سٹول پر جا بیٹھا تھا اور بغور زارا کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کے چہرے کے زخم اب کافی حد تک منمن ہو چکے تھے اور دماغی حالت بھی اب کافی بہتر تھی۔ "زارا، میں کسی اور کے بارے میں نہیں جانتا، مگر اپنی گارنٹی ضرور لے سکتا ہوں۔ آپ مجھ سے کبھی بدگمان مت ہوئیے گا۔ حالات جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، یوسف ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ پوری دنیا بھی اگر آپ کے خلاف ہو کر آپ کو تنہا چھوڑ دے گی، تب بھی مجھے آپ اپنے ساتھ پائیں گی۔ ان 2-3 دنوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوا جب میرے دل سے آپ کا خیال گیا ہو۔ آپ سے بات کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ آپ کا فون نہ جانے کہاں ہے۔ میں نے بارہا اس پہ کال کی مگر آپ کا نمبر بند آ رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے نور، حسان، تنزیلہ آنٹی سب کا نمبر ٹرائی کیا، مگر کسی نے بھی میری آپ سے بات نہیں کروائی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اب تک ہاسپٹل میں ہیں اور وہ لوگ ہاسپٹل نہیں جا رہے ہیں"۔ یوسف نے سر جھکائے بیٹھی زارا سے کہا تھا۔ "ہاں، وہ مجھے کسی کوڑ زدہ مریض کی طرح چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ آج میرے بابا پاکستان سے آ رہے ہیں۔
میں ان میں اب یہاں سے ڈسچارج ہوتے ہی واپس پاکستان چلی جاؤں گی یوسف۔ سارا نے یوسف کو مطلع کیا تھا اور یوسف کی سانسوں کو ایک بار پھر پل بھر کے لیے روک ڈالا تھا۔ میں آپ کو واپس جانے نہیں دوں گا زارا، آپ یہیں رہیں کیونکہ میں آپ سے شادی کروں گا، یوسف نے زارا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ کون ہو تم؟ تیز چنگھاڑتی آواز پر یوسف اور زارا نے ایک ساتھ پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا تھا، جہاں حسان کے ساتھ کھڑے زارا کے بابا شدید طیش میں ان دونوں کو گھور رہے تھے۔ وہ اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتی ہوئی سیدھی کچن میں چلی آئی تھی، جبکہ اپنے اس نے قدموں کی چاپ بھی بخوبی سن لی تھی، مگر پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ محشم اس کے پیچھے پیچھے ہی آ رہا ہے۔ جزا، ایک گلاس پانی ملے گا؟ وہ بھی سالن کی ڈش مائکرو ویو میں گرم کرنے کے لیے رکھ ہی رہی تھی کہ محشم کی آواز سن کر زور سے اچھل پڑی تھی۔ سالن چھلک کر اس کے ہاتھ پر گرا تھا، مگر اس نے جلدی سے خود پر کنٹرول کر کے ڈش مائکرو ویو میں رکھی تھی اور پلٹ کر محشم کو دیکھا تھا۔ باہر ٹیبل پر پانی پڑا ہے، جا کر پی لے۔ محسف بھائی ذرا یہاں آئے۔ جزا نے محشم کو جواب دینے کے ساتھ ہی محسف کو آواز دے ڈالی تھی۔ محشم اسے دیکھتے ہوئے شرارت سے مسکرا رہا تھا، مگر جزا کے گھورنے پر اس کی مسکراہٹ قہقہے میں بدل گئی تھی۔ تبھی محسف بھی کچن میں چلا آیا تھا۔ جی بھابھی، محسف نے کچن کے دروازے پر کھڑے محشم کو منہ اچکا کر دیکھتے ہوئے اندر کھڑی جزا سے پوچھا تھا۔ یہ سالن اندر لے جائیں اور اپنے بھائی کو بھی، انہیں پانی وانی پلائیں، کہہ رہے ہیں صبح سے پانی نہیں ملا پینے کو، نہ جانے کہاں کی خاک چھانتے پی رہے تھے۔ جزا نے محشم کو کہا لگاتے دیکھ کر آنکھیں دکھائی تھی اور پھر محسف کو سالن کی ڈش تھمائی تھی، جبکہ محشم نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے مصنوعی انداز میں منہ بنا کر خود بھی جزا کو گھورا تھا اور بنا کچھ کہے محسف کے ساتھ باہر چلا گیا تھا۔ شوخا کہیں کا، جزا نے بڑبڑاتے ہوئے ناک پھلائی تھی اور چاول گرم کر کے خود بھی باہر گرا لی تھی، کیونکہ آج تینوں خرگوش جلد سو گئے تھے۔ اب وہ ان کی مدد بھی نہیں لے سکتی تھی، ورنہ وہ اسے اپنے ہی روم میں کھانا تناول فرمانے کی سہولت دے دیتے۔ مہوش اور محسف کے روم میں ان دونوں کی موجودگی میں جاتے ہوئے عجیب سی جھجک آتی تھی۔ تبھی وہ دل محسوس کر رہ گئی تھی، اسے تیز بھوک لگ رہی تھی، اس لیے اب باہر جا کے کھانے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ تبھی بے دلی سے چلتی باہر آ گئی تھی۔ باہر ٹیبل پر وہ تینوں بھائی اسی کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ بھائی آپ کے سر کا درد کیسا ہے؟ جزا کے آتے ہی محسف نے شرارت سے پوچھا تھا۔ اب بہتر ہے، محشم نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ لگتا ہے بھابھی نے کوئی اسپیشل دعا پڑھ کے پھونکی ہے، تبھی خاصے نارمل لگ رہے ہیں۔ محسف نے مسکراہٹ دباتے ہوئے بھائی کو چھیڑا تھا۔ چپ چاپ کھانا کھاؤ ورنہ پیٹو گے مجھ سے۔ اور اب وہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ ادھر آ کر اپنی جگہ نہیں بیٹھنا۔ محسف کو جواب دیتے ہوئے اس نے سامنے چیئر پر بیٹھی جزا سے کہا تھا، جو اسے گھورتے ہوئے اس کے پاس صوفے پہ آ بیٹھی تھی۔ مہوش اور محسف نے محشم کا یہ چہکتا ہوا انداز بغور دیکھا تھا۔ کچھ دیر پہلے والا ٹوٹا بکھرا سا محشم اب بات بات پر کھلکھلا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کا بجھا بجھا چہرہ اب چمکتے چاند جیسا روشن ہو رہا تھا۔ ان دونوں کے دل سے بے ساختہ بھائی کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا نکلی تھی، اور انہیں پتا تھا کہ ان کے بھائی کی خوشیوں کا مرکز جزا کی ذات تھی۔ جب ہی بھائیوں کی سوچوں سے انجان محشم مسلسل شرارت سے مسکراتا ہوا بار بار جزا کو دیکھ رہا تھا، تبھی وہ جھنجھلا اٹھی تھی۔ زیادہ شوخا بننے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جزا نے محشم کے کان میں گھس کر سرگوشی کی اور دوبارہ سیدھے ہو کے کھانا کھانے لگی تھی۔ کیا کروں، آپ کو دیکھ کر خود بخود شوخیاں دکھانے کا دل کرتا ہے۔ محشم نے جزا کی طرف جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ سامنے بیٹھے مہوش اور محسف اپنا سر جھکائے کھانے میں بزی تھے۔ تبھی جزا نے ایک زوردار کہنی اس کی پسلی میں مار کر محشم کو بلبلا کر سیدھا ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے اب تک آپ کو معاف نہیں کیا ہے، اس لیے شرافت سے سیدھے بیٹھے رہیں۔ شام کو اتنی زور سے مارا تھا کہ مجھ سے کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا۔ پورے منہ میں تکلیف ہے اور خون بھی نکلا تھا منہ سے، اب شاید اندر سے گال کٹ گیا ہے، جزا نے دوبارہ سے سرگوشی میں کہا تھا، مگر اس بار بات سن کر محشم نے تڑپ کر گردن گھماتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ ساتھ ہی شام کا واقعہ پوری جزیات کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ دکھایا کیوں نہیں آپ نے ڈاکٹر کو؟ دکھائیں مجھے کہاں لگی ہے؟ محشم نے نوالا پلیٹ میں چھوڑ کر سادہ چاول کھاتی جزا کا چہرہ اپنی طرف گھمایا تھا۔ مہوش اور محسف نے بھی چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ محسف بھی گھبرا کر پوچھنے لگا تھا۔ جزا کی چوٹ لگی ہے؟ میں نہیں تھا تو تم لوگوں نے بھی دھیان نہیں دیا؟
جزا کا گال اندر کی طرف سے کٹ گیا ہے، بلیڈنگ ہوئی تھی۔ چلیں جزا، پہلے ڈاکٹر کو دکھانے چلیں۔ میشم نے چاول کھاتی جزا کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تھا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ اور وہ کیوں دھیان دیتے؟ انہیں کوئی خواب تو نہیں آتے کہ مجھے کب کیا ہو رہا ہے؟ مارا آپ نے تھا اور مار میں نے کھائی تھی۔ نہ انہوں نے مارا تھا نہ مار کھائی تھی، تو ان کو کیا پتا ہوگا؟ اور اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھائیں کھانا کھائیں آرام سے۔ میں آپ کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے بات آپ کو نہیں بتائی تھی۔ جزا نے سپاٹ سے لہجے میں بنا میشم کی طرف دیکھے کہا اور چاولوں سے بھرا چمچ منہ میں رکھا تھا۔ بھابھی تکلیف ہے تو چلیں ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، میسف نے جزا سے کہا تھا، مگر اس نے شدت سے نفی میں سر ہلا دیا تھا، جبکہ شرمندہ سے میشم نے اپنی جگہ بیٹھنے کے بعد دوبارہ سے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ خاموشی سے سب کے کھانا کھانے تک وہیں بیٹھا رہا۔ مہمش نے ایک دو بار اسے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں کھا رہا، مگر اس نے محض نفی میں سر ہلا دیا تھا، اور پھر کھانے کے بعد وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ میسف نے جزا کے ساتھ مل کر ٹیبل صاف کروائی تھی، پھر وہ بھی اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ جزا کچن میں کھڑی ابھی برتن دھو رہی تھی کہ میشم کچن میں پانی لینے آیا تھا۔ آہٹ پر جزا نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ اس نے نوٹ کیا کہ مہمش صبح سے اسے بات نہیں کر رہا۔ مہمش بھائی صبح والی حرکت پر ناراض ہے اپنی بہن سے؟ آئی ایم سوری اگر میں نے آپ کو ہرٹ کیا ہو۔ جزا نے اپنے ہاتھ دھونے کے بعد پلٹ کر مہمش کو دیکھا اور مسکرا دی تھی، جبکہ اپنے لیے پانی کا جگ بھر کر باہر لے جاتے مہمش بھی اس کی بات پر چونک کر رک گیا تھا۔ نہیں بھابھی، میں آپ سے ناراض تو نہیں ہوں۔ ہاں، مجھے افسوس ضرور ہوا تھا پھر شام کو گھر میں جو کچھ ہوا۔ اصل میں اس وجہ سے بہت اپسیٹ ہوں۔ لیکن بھابھی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ذہن میسف کے برابر کا ہے، مطلب آپ سے 4 سال بڑا ہے، تو آپ اسے بھائی کیوں نہیں کہتی؟ خالہ جان کے انتقال کے بعد آپ نانا جان کے ہاں نہیں تھی، کیا تب کوئی لڑائی ہوئی تھی آپ کی اس سے؟ خیر جو بھی ہو، آپ اسے بھائی نہیں تو کم از کم کزن سمجھ کر عزت دے لیتی۔ آفٹر آل وہ ہمارے ماموں کا بیٹا ہے اور مہمان بھر کر ہمارے گھر آیا تھا، مہمش نے جزا کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ اس کو کال کر لیجیے گا، میں اسے فون پہ معافی مانگ لوں گی، جزا نے مختصراً کہا تھا اور پلٹ کر برتن دھونے لگی تھی۔ معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے بھابھی، بس اسے بھی ہماری طرح اپنا بھائی سمجھ کر عزت دیا کریں، مہمش نے کہا تھا۔ سوری بھائی، میں زین جیسے شخص کو بھائی کہہ کر بھائی لفظ کی توہین کرنا نہیں چاہتی، جزا نے سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ مگر کیوں بھابھی، ایسا کیا کیا ہے زین نے؟ مہمش نے حیرت سے پوچھا تھا۔ زیادہ کچھ نہیں کیا، بس اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ جب میں ابراہیم ویلا میں رہ رہی تھی، شراب پی کر گھر آیا تھا گھر پر اور نشے کی حالت میں مجھے گھسیٹ کر اسٹور روم میں لے گیا تھا، تب میں نے اس کا منہ نوچ ڈالا تھا اور بمشکل خود کو بچا کر نانا جان کے روم میں بھاگ گئی تھی۔ وہ میرے پیچھے بھاگ کر آیا تھا، مگر تبھی نانا جان نے اسے میرے پیچھے دیکھ لیا تھا، اور اسی ڈر کی وجہ سے اگلے دن نانا جان نے مجھے یہاں روانہ کر دیا تھا، اپنے شوہر کے گھر، تاکہ زین جیسے لوگوں سے مجھے بچا سکے۔ میں دارالعمان جانا چاہتی تھی، مگر نانا جان نے کہہ دیا کہ وہاں بھی میرا زین جیسے لوگوں سے قدم قدم پہ واسطہ پڑے گا، اس لیے اپنی آنی کے خواب نگر چلی جاؤ۔ اور پھر میں یہاں آ گئی اور اسی گناہ کی پاداش میں روز آپ کے بھائیوں کے ہاتھوں ذلت اٹھا کر بھی زبردستی ان کی زندگی میں شامل ہونے کی کوششوں میں مصروف ہوں۔ وہ سپاٹ سے لہجے میں بولتی ہوئی برتن دھوتی چلی گئی تھی۔ اس نے پانی کو فل سپیڈ میں کھولا ہوا تھا، ایک پانی سپیڈ کے ساتھ سامنے سنک کے نل سے بہہ رہا تھا تو دوسرا پانی اس کی آنکھوں سے جاری تھا، مگر جلد ہی اس نے خود پر قابو پا کر دوپٹے کے کونے سے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور مسکراتے ہوئے پلٹ کر میشم کو دیکھا، مگر مہمش کے برابر کھڑے میشم کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ پل بھر میں سمٹ کر رہ گئی تھی اور وہ اپنی جگہ سن سی کھڑی تھی۔ وہ سن سی کھڑی سامنے کھڑے میشم کو دیکھ رہی تھی، جب بھی اس کی بات سن کر مہمش اور میشم پر جیسے بجلی سی گر گئی تھی۔ میشم ششدر سا خاموش ہی تھا، اس کے پاس کھڑا مہمش بھی کنگ سا بے یقینی سے جزا کو دیکھ رہا تھا، لیکن جلدی ان دونوں کے تاثرات کو اگنور کر کے وہ سنبھل گئی تھی اور سر جھٹک کر پلٹتے ہوئے دوبارہ برتن دھونے لگی تھی، جبکہ پیچھے کھڑے دونوں بھائیوں کی نظر اب بھی جزا پر ٹکی تھی۔ مہمش اور جزا کے زین کے ساتھ سلوک کو کوئی عام سا لڑائی جھگڑے کا مسئلہ سمجھ کر اب جزا کی زبانی سچائی جان کر اس کا دل شرم سے ڈوب مرنے کو چاہ رہا تھا۔ جس شخص نے اس کی بہن جیسی بھابھی اور اس کے گھر کی عزت پر بری نظر ڈالی تھی، وہ اسی شخص کے لیے صبح سے اپنی بھابھی سے خفا تھا، اور دن میں اس کمینے زین کے لیے مہمش نے اپنے بھائی سے بھی بحث کی تھی۔ بھائی کا خیال آتے اس نے ذرا سا گردن گھما کر اپنے برابر میں کھڑے میشم کو دیکھا تھا، جس کی ذات اس وقت جیسے زلزلوں کی زد میں آ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود تاثرات اس کی اندرونی توڑ پھوڑ کی گواہی دے رہے تھے۔ مہمش کو پتا تھا میشم کے دل و دماغ میں اس وقت طوفان ہلچل مچا رہے ہوں گے، تبھی وہ
ششدر و ساکن سا کھڑا تھا۔ مہوش جزا اور محشم سے اس قدر شرمندگی محسوس کر رہا تھا کہ بنا کچھ بولے ہی وہ کچن سے نکل کر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جیسا برتن دھو کر خشک کرتی ہوئی سٹینڈ میں رکھ بھی چکی تھی، مگر محشم ساکت سا اپنی جگہ کھڑا تھا۔ کام مکمل کر کے وہ باہر جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ دروازے کے آگے اب تک ساکت کھڑے محشم کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے ٹھٹک گئی تھی، ساتھ ہی اس کی جامد چپ پر خائف بھی ہو گئی تھی، مگر پھر بھی دل کڑا کر کچن سے باہر جانے لگی تھی۔ تبھی پتھر بنے محشم کے اندر ہلچل ہوئی تھی۔ اس نے باہر جاتی جزا کا دائیں بازو پکڑ کے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا، اور جزا کا دل اس کی جارحانہ گرفت پر اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ ابھی وہ شام والا تھپڑ بھولی نہیں تھی، تبھی خوفزدہ نظروں سے سامنے کھڑے محشم کو دیکھنے لگی تھی، جبکہ سامنے کھڑا محشم اس کی آنکھوں میں مچلتے خوف کو دیکھ کر جیسے بے بس ہو گیا تھا۔ اس کے اندر جلتے آگ پر کسی نے ٹھنڈا ٹھار برفیلا پانی ڈال دیا تھا۔ تبھی جب وہ پھولا تو اس کا لہجہ دہکتی ہوئی آگ کی بجائے ٹھنڈے پانی کی نم فوار جیسا تھا۔ مزید کیا کیا چھپائے ہوئے ہیں مجھ سے جزا؟ کوئی اور کون سے درد دل میں چھپائے گھوم رہی ہیں آپ؟ میں واقعی بہت برا انسان ہوں، آپ کے لائق تو بالکل بھی نہیں ہوں، کیونکہ مجھے خود بھی احساس ہوا ہے اپنی زیادتیوں کا۔ میں جانتا ہوں کہ جس دن سے آپ میرے گھر آئی ہیں میں نے آپ کو سوائے دکھ کے کچھ نہیں دیا ہے۔ میرے غصے سے خائف ہو کر آپ اپنے جان سے عزیز ماں باپ کو کھونے کا دکھ بھی اپنے ہی دل میں دبائے رکھا، اور اس کمینے حرامزادے زین کی حرکت پر بھی پردہ ڈالے رکھا، جس نے میری عزت و غیرت کی طرف اپنی گندی نگاہ ڈالی تھی۔ محشم کی آنکھیں زین کا نام لیتے ہی دوبارہ دہکنے لگی تھیں۔ تبھی اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے گہری سانس لے کر جیسے خود کو کنٹرول کیا تھا۔ جزا، میرے غصے سے برطرف کیا میری محبت آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ آپ کو ذرا سے بھی اعتبار نہیں رہا مجھ پہ؟ جس شخص نے آپ کی طرف میلی نظروں سے دیکھا، آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، وہ میرے گھر آیا، شان سے میرے سامنے سر اٹھائے بیٹھا رہا اور بنا سزا پائے چلا بھی گیا۔ اس دن وہ کمینہ جب گھر آیا تھا تو آپ کو اسی دن مجھے بتا دینا چاہیے تھا۔ میں اس کا وہ حال کرتا کہ جب تک وہ زندہ رہتا ہر لڑکی کو اپنی بہن اور ماں کی نظر سے دیکھتا، لیکن بچے گا تو وہ اب بھی نہیں۔ آئی سویئر ٹو گاڈ میں اس ذلیل شخص کو چھوڑوں گا نہیں۔ محشم آخری بات غصے سے بولتا ہوا اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ محشم کا وہی ری ایکشن تھا جس سے نانا جان کو ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی وہ گھبرا کر محشم کے پیچھے بھاگی تھی۔ محشم میری بات سنیں، پلیز میری بات سنیں، وہ بولتی ہوئی اپنے بیڈ روم میں پہنچی تھی۔ سامنے ہی محشم اپنا فون اٹھاتا ہوا باہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ محشم میری بات تو سنیں، جزا نے محشم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا، مگر وہ اسے نرمی سے ایک سائڈ پہ کر کے اپنا فون پر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا تھا، پھر فون اپنے کان سے لگاتا ہوا بیڈ روم سے نکل گیا تھا۔ باہر جاتے ہی جم کا دروازہ کھول کر اندر جم میں چلا گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی دائیں طرف کا دروازہ کھول کر پتری سی گلی سے پار ہوتا ہوا سین کا مقفل دروازہ کھول کر باہر سین میں نکل گیا تھا۔ جزا بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ محشم پلیز میری بات سن لیں، نانا جان نے مجھے منع کیا تھا آپ کو بتانے کے لیے، اس لیے میں نے آپ کو ابھی تک نہیں بتایا تھا۔ وہ محشم پر اپنی بات کا اثر نہ ہوتے دیکھ کر جیسے سخت بے بسی کے عالم میں اسے سچ بتانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ محشم نے پلٹ کے ایک لمحے کو اسے دیکھا تھا، پھر دوبارہ سے فون کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ بہرے ہو گئے ہیں کیا؟ کب سے کال کر رہا ہوں، سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ دوسری طرف سے اس کی کال پک ہو چکی تھی۔ تبھی وہ غصے سے دھڑا تھا۔ اس کی اس بری طرح چیخنے والے پر جزا نے دہل کر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ شٹ اپ، ایکسکیوز مت کرو، دھیان سے میری بات سنو۔ میں تمہیں ایک نمبر دے رہا ہوں، اس پر کال کرو، اس بندے کی لوکیشن ٹریس کرو، وہ جہاں بھی وہ اسے اٹھا کر لے آؤ۔ اسے کہاں لے آنا ہے یہ تمہیں پتا ہے، مجھے اس کی لوکیشن ٹریس ہوتے ہی کال کرو، پھر میں بھی گھر سے نکلتا ہوں۔ محشم نے کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ اس دوران محسف اور مہمش بھی محشم کی تیز چیختی آواز سن کر اپنے روم سے نکل کر آئے تھے۔ رات کی تنہائی میں اس کی آواز زیادہ ہی تیز اور گونجتی ہوئی لگ رہی تھی۔ فون کان سے ہٹا کر محشم نے ایک نظر مہمش پہ ڈالی تھی۔ مجھے زین کا ایکٹیو نمبر دو، ودن اے سیکنڈ، محشم نے تیز لہجے میں مہمش سے کہا تھا۔ جی بھائی، فون اندر کمرے میں رکھا ہے، میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں اندر جا کے، مہمش نے کہا تھا اور بنا جزا کی طرف دیکھے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بھائی کچھ ہوا ہے کیا؟ آپ کیا کریں گے زین کے نمبر کا؟ محسف کو مہمش نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ تبھی وہ حیرت سے محشم سے پوچھ بیٹھا تھا۔ ہاں، اس کمینے کی طرف کچھ حساب نکلتے ہیں میرے، اس کی باری ہے، اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ محشم کی آنکھوں سے جیسے غصے کی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ محسف نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا اور پھر سر جھکائے کھڑے جزا پر ایک نظر ڈالی تھی۔ رات بہت ہو گئی ہے سیفی بیٹا، جاؤ اور جا کر سو جاؤ، محشم نے حیران کھڑے محسف سے کہا تھا۔ جی بھائی، محسف
حیران و پریشان سا سر ہلاتے ہوئے اندر چلا گیا تھا۔ اب میشم خاموش کھڑا جزا کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ دوائی لی آپ نے؟ میں نے آپ کو ٹھنڈ سے دور رہنے کے لیے کہا تھا، مگر آپ مسلسل اپنی منمانی کر رہی ہیں۔ ابھی کچن میں آپ کو دیکھنے ہی آیا تھا اور عین توقع کے مطابق آپ برتن دھو رہی تھی، اور اب یہاں ٹھنڈ میں کھڑی ہیں۔ آپ اندر چلیں۔ میشم بول ہی رہا تھا، تبھی اس کے فون کی میسج ٹون بجی تھی۔ مہوش نے نمبر سینڈ کر دیا تھا۔ میشم نے ایک نظر اپنے فون پر ڈالی اور پھر اپنی فون پر انگلیاں چلانے لگا۔ شاید نہیں یقیناً وہ زین کا نمبر کسی کو سینڈ کر رہا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ جزا کے کندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ میشم، نانا جان کو بہت دکھ ہوگا، انہوں نے سب آپ کو بتانے سے مجھے منع کیا تھا۔ آپ پلیز کچھ مت کریں زین کو، ورنہ نانا جان بہت دکھی ہو جائیں گے۔ ان کے منع کرنے کے بعد بھی آپ زین کو ٹارچر کریں گے تو یہ ان کے حکم عدولی ہوگی۔ جزا نے سر اٹھا کر اپنے ساتھ چلتے میشم سے کہا تھا، تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس باسٹرڈ کو پھولوں کے ہار پہناؤں یا اسے خصوصی ایوارڈ سے نوازوں؟ کہ زین صاحب، آپ نے میری جزا پر گندی نگاہ ڈال کر بہت نیک کام کیا ہے۔ شراب کے نشے میں اس کے ساتھ زور و زبردستی کی کوشش کی ہے۔ جب وہ آپ جیسے وحشی انسان سے بچ کر بھاگیں تو آپ نے دوبارہ ان کا پیچھا کیا۔ اگر اس وقت نانا جان نہیں ہوتے تو آپ میری جزا کو نوچ کر کھانے کا پورا ارادہ کر چکے تھے۔ پوری زندگی مجھے اور میری جزا کو موت سے بدترین زندگی جینے پر مجبور کر چکے ہوتے۔ اس لیے اتنی نیکی کا کام کرنے کے لیے ایک ایوارڈ کے تو مستحق ہیں۔ آئے میں آپ کی اس نیکی کی قدر کرتے ہوئے آپ کو خصوصی ایوارڈ سے نوازوں۔ میشم جزا کو روم میں لے آیا تھا اور اسے بیڈ پر اپنے سامنے بٹھا کر نرم دھیمے سے میٹھے لہجے میں لفظوں کی مار مار رہا تھا۔ جزا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا تھا۔ دوسرا ایوارڈ تو میں اپنی جزا کو دوں گا، کیونکہ میری جزا کو کمینے زین کی اتنی نیچ گھٹیا اور بیہودہ حرکت کے بارے میں مجھے بتانے سے نانا جان نے منع کر دیا، اور میری جان سے عزیز بیوی نانا جان کے حکم عدولی کا گناہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ آپ نے دوائی لی؟ میشم بنا جزا کے گھورے کی فکر کیے ریلیکس سا بولتا ہوا آخر میں پھر پوچھنے لگا۔ جزا نے اس بات میں سر ہلایا تھا، تبھی وہ بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے اوپر جھکا اور گھرا۔ جزا گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی، مگر وہ اس پر جھکتا ہی چلا گیا۔ اب جزا نے بوکھلا کر اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تھا۔ اس کی گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ کو دیکھ کر میشم محسوس سا ہوتا ہوا بیڈ کے سائڈ ٹیبل کی دراز میں سے کو کھول کر اسے ٹارچ نکال کر سیدھا ہوا تھا۔ اوف، جزا کی بے اعتباریاں! وہ سر جھٹک کے رہ گیا تھا۔ منہ کھولیں اپنا۔ میشم نے ٹارچ آن کر کے روشنی جزا کے منہ پر کی تھی، اور میشم کے ڈر سے ابھی تک آنکھیں بند کیے کہنی کے بل ترچی سے لیٹی جزا نے اسے کہا تھا۔ میشم کی مسکراتی آواز سن کر جزا نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی، مگر منہ پر پڑتی ٹارچ کی روشنی سے جزا نے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے دوبارہ آنکھیں بند کر لی تھی۔ میشم نے ٹارچ بند کر لی تھی۔ جزا نے منہ سے ذرا سا ہاتھ ہٹا کر ایک آنکھ کھول کے اس کی طرف دیکھا تھا، تبھی اس نے دوبارہ سے ٹارچ آن کی تھی۔ میشم کو جیسے کھیل دلچسپ لگنے لگا تھا۔ لائٹ منہ پر پڑتے ہی جزا نے جھٹ سے پھر ہاتھ منہ پر رکھ لیا تھا۔ میشم، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ ٹارچ کیوں نکالی ہے؟ بند کریں اسے، وہ جھنجھلا کر بولی تھی، تبھی اس نے ٹارچ بند کر دی تھی۔ آپ موقع ہی کہاں دیتی ہیں بدتمیزی کرنے کا؟ اور رہی بات ٹارچ کی تو یہ نے بند کر دی۔ میشم کی شرارتی آواز پر جزا نے پھر سے آنکھیں کھولی تھی اور سیدھے ہو کر بیٹھی تھی۔ تبھی میشم نے دوبارہ ٹارچ آن کر کے لائٹ جزا کے منہ پہ ڈالی تھی، جس پر وہ ایک بار پھر سے جھنجھلا گئی تھی۔ میشم، وہ زور سے چیخ اٹھی تھی۔ منہ کھولیں اپنا، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کا گال اندر سے زیادہ تو نہیں کٹا۔ میشم نے اب واقعی ٹارچ بند کر کے سنجیدگی سے کہا تھا۔ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ مارنے سے پہلے ہی سوچا تھا؟ جزا نے تلخی سے کہا تھا۔ جزا پلیز، میں شرمندہ ہوں، مجھے دکھائیں۔ میشم نے بولنے کے ساتھ ہی جزا کی تھوڑی پکڑ کر زبردستی اس کا منہ کھول دیا تھا اور ٹارچ آن کر کے اندر میں زخم کا معائنہ کرنے لگا تھا۔ گال واقعی گہرا کٹا تھا۔ میشم کو بے اختیار خود پر غصہ آیا تھا۔ اپنی حرکت پر ایک بار پھر پشیمان ہو کر اس نے خود کو جی بھر کر ملامت کی تھی، پھر ٹارچ بند کر کے ایک سائڈ رکھتی تھی۔ آئی ایم سوری جزا، میں مجرموں کے ساتھ روز ڈیل کرتے کرتے نہ جانے خود بھی کب اتنا وائلڈ اینڈ شارپ ٹیمپرڈ ہو گیا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میری نظر میں عورت پر ہاتھ اٹھانا مرد کا شیوا نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی کے بنائے کچھ اہم اصولوں میں سے میرا یہ بھی اصول ہے کہ میں عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، کیونکہ خود سے کمزور عورت پہ ہاتھ اٹھانا مردانگی کے رمزے میں نہیں آتا۔ مگر میں نے آج ہی اپنا بنایا ہوا اصول اپنے غصے سے مجبور ہو کر خود ہی توڑ ڈالا۔ وہ سر جھکائے نجامت سے چور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اب تو توڑ دیا نا، تو شرمندہ ہو کر کیا فائدہ؟ میں تو جس دن سے آئی ہوں مجھے ایسے ہی رگیدتے آ رہے ہیں
کبھی ڈانٹ کر، کبھی مار کر، تو کبھی دھمکا کر۔ یہ سچ ہے کہ آپ نے واقعی مجھے خود سے کمتر سمجھا ہوا ہے۔ جزا نے جس انداز سے بات کی تھی، میشم نے بے ساختہ تڑپ کر رہ گیا تھا، جبکہ وہ اب مزید بول رہی تھی۔ ہاں، بائی دا وے، زین کو کچھ کہنے سے پہلے ایک بار اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھ لیں۔ 14 سال آپ نے ایک پلٹ کر مجھے نہیں پوچھا میں کہاں ہوں کہاں نہیں۔ لڑائی پاپا سے تھی آپ کی، مگر ماما سے تو آپ بوقت ضرورت بات کرتے ہی رہتے تھے۔ اس وقت بھی ایک بار بھی آپ کو میرا خیال نہیں آیا؟ اور یاد ہے جس دن میں یہاں آئی تھی، آپ رات کے وقت گھر آئے تھے اور اسی وقت مجھے گھر سے نکالنے کے در پہ تھے۔ تب نہیں سوچا کہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ نہ ہی تب آپ کو اپنی سو کالڈ عزت کا خیال آیا تھا کہ تب میں آپ کی عزت نہیں تھی؟ اگر میں آپ کی نانا جان سے بات نہ کرواتی تو آپ مجھے گھر سے نکال کر ہی دم لیتے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ اس دن غیرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں خود رات کو اس وقت جانے کو نکل جاتی اور مجھے زین جیسا کوئی شخص باہر مل جاتا، تب کیا ہوتا؟ اصل میں ساری بات پتہ ہے کیا ہے آپ کو؟ میں مفت میں میسر ہوں نا، اس لیے آپ کو میری قدر نہیں۔ میرے بڑوں نے ساری دنیا کے سامنے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی دعاؤں کے سائے تلے مجھے رخصت نہیں کیا۔ آپ سوچتے ہیں کہ میں ڈھیٹوں کی طرح خود ہی آپ کے گھر میں آ کر زبردستی رہنے لگی ہوں؟ تو کیوں نہ بار بار آپ مجھے ذلیل کریں، اور آپ یہی کرتے بھی ہیں۔ اور اب تو آپ مزید نڈر ہو جائیں گے، کیونکہ آپ جان چکے ہیں کہ اب میرے ممی پاپا بھی اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میری پشت پناہی کون کرے گا؟ اب کوئی ہے ہی نہیں۔ میں بالکل بے یار و مددگار ہو چکی ہوں۔ اب کھل کر اپنی مرضیاں کر سکتے ہیں تو کریں، میری طرف سے پوری اجازت ہے، مگر پلیز میرے سامنے شرمندگی کا ناٹک نہ کریں، اور نہ ہی اپنی جھوٹی محبت کی بین بجایا کریں۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے مسٹر میشم، کیونکہ مجھے یہ سب مصنوعی لگتا ہے۔ اور رہی بات زین کی، تو زین اگر سزا کا حقدار ہے تو آپ بھی میرے مجرم ہیں، اس لیے سزا اس سے ہی نہیں آپ کو بھی برابر ملنی چاہیے۔ جب آپ کھلے گھوم سکتے ہیں تو زین کو بھی جانے دیں۔ نانا جان کی خاطر وہ اس عمر میں اپنے پوتے اور نواسے کو ایک دوسرے کا دشمن بنے نہیں دے سکتے۔ وہ میشم کے ہی سٹائل میں اب اسے ٹھنڈے دھیمے انداز میں تلخ لفظوں کی مار رہی تھی، ساتھ ہی اپنا کام بھی کرتی جا رہی تھی۔ وہ اپنا بستر بچھا چکی تھی، جبکہ میشم اب شرمندگی سے سر اٹھانے کے بھی قابل نہیں رہا تھا۔ سچی تو کہہ رہی تھی وہ۔ میشم نے بے اختیار سوچا تھا اور نیچے اپنے بستر پر بیٹھی جزا کو ایک نظر دیکھا تھا۔ تبھی اس کا فون بج اٹھا تھا۔ ہاں کامران بولو۔ اچھا ٹھیک ہے، ڈیمانڈ پڑھ لو، دوستوں سمیت اسے بھی، اور سب کے نمبر سے میسیجز ڈال دو ان کے ماں باپ کو کہ ان کے لاڈلے سپوت گھومنے کے لیے آگے جا رہے ہیں۔ اور سنو، جس کا نمبر دیا ہے میں نے، اس کمینے کی خصوصی توجہ کرنا، اسپیشل مہمان وہی ہے، اس کے مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ باقی میں آ کر دیکھتا ہوں، تم چائے وائے پلاؤ، ناشتہ میں آ کر کراؤں گا۔ میشم نے خود کو گھورتی جزا کو دیکھا اور فون بند کر کے مسکراتے ہوئے اس کے بستر پہ اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا تھا۔ میشم پلیز چھوڑ دے اسے، آپ کو کیا ملے گا سب کر کے؟ وہ کون سا سدھر جائے گا؟ جزا نے ایک بار پھر اسے سمجھانا چاہا تھا۔ امپاسبل میری جان، پولیس تو وہ چیز ہے جو بڑے بڑے عادی مجرموں کو بھی تیر کی طرح سیدھا کر دیتی ہے۔ یہ تو زین کیا چیز ہے؟ فکر نہ کریں، زین تو کیا، ماموں جان سمیت اس کی 7 پشتیں بھی جب تک تائب نہیں ہوں گی، وہ میری گرفت سے نہیں بچ کے جا سکتا۔ میشم نے غصے سے کہا تھا، اور جزا نے اسے غصے سے دانت کچکچا کر گھورا تھا۔ ہائے سویٹ ہارٹ، اتنی برہمی سے مت گھوریں، کہیں ڈر کے مارے میرا نازک سا دل دھڑکنا ہی بند نہ ہو جائے۔ میشم نے شرارت سے کہتے ہوئے جزا کے سر کے پیچھے سے ایک ہاتھ جمایا تھا اور اسے اپنی طرف جھکاتے ہوئے اس کی شربتی آنکھوں کو چوم لیا تھا، جبکہ جزا اس کی جسارت پر منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ بہت سی شکایتیں ہیں آپ کو مجھ سے، لیں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جو سزا دینا چاہے دے لیں، مگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی کچھ کہوں گا۔ میشم نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ جزا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ 14 سال میں آپ کو پلٹ کر نہیں دیکھ پایا، کیونکہ مجھے پتا تھا آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بخیر و عافیت ہیں۔ خالہ جان سے آپ کی خیریت کی اطلاع ملتی رہتی تھی۔ میں کبھی آپ کی طرف سے بے خبر نہیں رہا جزا۔ ہاں، کبھی آپ سے خود ڈائریکٹ بات نہیں کر سکا، وجہ آپ کے پاپا تھے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کو بھول بیٹھا تھا۔ آپ میری بچپن کی محبت ہے، آپ کے ساتھ اتنا مقدس رشتہ جڑا تھا میرا، تو کیسے سوچ لیا آپ نے کہ میں اس لڑکی کو بھول جاؤں گا جو میری شریک سفر ہے، جس کے ساتھ میرے دل کا رشتہ جڑا ہوا ہے، میری روح کا رشتہ جڑا ہوا ہے، جو میرے لیے سانسوں کی طرح ضروری ہے۔ آپ میری زندگی ہیں جزا، میری محبت ہے، آج سے نہیں بچپن سے۔ میشم نرمی سے بولتے ہوئے ساکت بیٹھی جزا کے ہاتھ تھام لیا
اور لمحہ بھر کے لیے رک کر اس کے سفید و نرم و ملائم ہاتھ کو باری باری چومنے لگا۔ اب جزا وہیں دھیرے دھیرے اس ساحر کے سحر میں جکڑتی جا رہی تھی جو بول نہیں رہا تھا، ہولے ہولے اس پر کوئی طلسم پھونک رہا تھا اور اس کو اپنے تابع کر رہا تھا۔ تبھی وہ اب مزاحمت کرنا ہی بھول گئی تھی۔ میشم نے لمحہ بھر رک کر اس کو دیکھا تھا اور پھر مسکرا کر دوبارہ سے بولنے لگا تھا۔ میرے پاس 2 فون تھے، ایک میں میرے آفیشیل نمبر تھے اور دوسرا میرا پرسنل نمبر تھا۔ 2 مہینے پہلے محمود کا فون خراب ہو گیا تھا تو میرا پرسنل نمبر لے کر پہاڑوں پر دوستوں کے ساتھ گھومنے گیا تھا۔ وہیں ایک پہاڑ پر سیلفی لیتے ہوئے اس نے فون کھائی میں گر گیا اور فون کے ساتھ ساتھ میرے سارے نمبرز چلے گئے۔ اس لیے 2 مہینے سے نہ میری نانا جان سے بات ہو سکی اور نہ ہی خالہ جان سے، اور پھر میں بھی ان 2 مہینوں میں کیس سالو کرنے میں اتنی بری طرح بزی ہوا تھا کہ نہ اپنا پرانا نمبر ایکٹیو کرا سکا اور نہ ہی نانا جان اور خالہ جان کی خیریت لے سکا۔ مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ 2 مہینے کی یہ مصروفیت میرے پیچھے اتنا بڑا طوفان لے آئے گی۔ جس دن آپ خواب نگر آئی تھی میں پہلی بار آپ کو دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا۔ مانتا ہوں غصہ کیا تھا، گھر سے نکالنے کی دھمکی بھی دی تھی، مگر یہ بات تو میرا رب ہی جانتا ہے نا، نانا جان کی کال بس اپنا بھرم رکھنے کا ہی ایک بہانہ تھی۔ میں 14 سال بعد آپ کو مجسم دیکھ رہا تھا اپنے روبرو۔ دل کی جو کیفیت تھی وہ تو الگ، مگر یہ بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری جزا مجھے واپس مل گئی ہے۔ آپ کو لگتا ہے آپ مجھے مفت میں میسر آ گئی ہیں، اس لیے میں آپ کی قدر نہیں کرتا، مگر یہ تو صرف میشم ابراہیم جانتا ہے کہ آپ کو کی 14 سالوں کی ریاضت کا ثمر ہے۔ 14 سال رات کی تنہائی میں گڑ گڑا کر میں اپنے رب سے آپ کو مانگا ہے۔ آپ مفت کی بات کرتی ہیں، آپ میرے اس انمول دعاؤں کا انعام ہے جو میں 14 سال سے کرتا آ رہا ہوں۔ اور جانتی ہیں میں نے اپنی دعاؤں کی شدتوں کا گواہ کس کو بنایا ہے؟ میں نے یہاں اپنے اس رب کو اپنی شدتوں کا گواہ بنا لیا تھا، اس ذات کو جس پر جھوٹ کی تہمت نہیں آ سکتی۔ میرا وہ رب ہے میرے دل کے حال اور میری طلب کی شدت کا گواہ۔ مگر کتنی آسانی سے آپ نے کہہ دیا کہ میں آپ کی قدر نہیں کرتا۔ یہ میری دعاؤں کی شدت ہی تھی کہ آپ کے پاپا کی لاکھوں کوششوں کے باوجود بھی نہ آپ مجھ سے الگ ہو سکی اور نہ ہی میرے دل میں آپ کے سوا کوئی اور آ سکا۔ میشم لمحہ بھر کو چپ ہوا تھا۔ جزا، میرے جذبوں میں صداقت نہ ہوتی تو 14 سال سے ان گہری کالی جھیل سی آنکھوں نے میری ذہن کو جکڑ کر نہ رکھا ہوتا، میرے لب آپ کا ذکر بھول چکے ہوتے، میرا دل آپ کی طلب سے پاک ہو چکا ہوتا، مگر ایسا نہیں ہوا کیونکہ میں شروع سے ہی آپ کا ہوں اور آپ کا ہی رہوں گا۔ اپنے میشم ابراہیم کی پوری ہستی پر حکومت کرتی ہیں جزا میشم ابراہیم۔ میشم نے اپنی بات مکمل کر کے نگاہیں اٹھا کر ساکت سے بیٹھی جزا کو دیکھا تھا جو اس کے اسی گال پر اپنے لب رکھ دیے تھے جس پر اس نے تھپڑ مارا تھا۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، اور تبھی جزا ہوش میں آئی تھی اور پیچھے کھسک گئی تھی۔ اس کے گریز پر میشم ایک بار پھر مسکرا دیا تھا۔ دیکھا، یہ تو حال ہے محترمہ کا، میں جب اپنی محبت کا عملی ثبوت دینا چاہتا ہوں تو یوں ہی بچ کے بھاگ نکلتی ہیں۔ اب صرف کلامی زبانی محبت تو لفاظی اور جھوٹی لگے گی نا۔ اور کیا کہا تھا آپ نے کہ میں انکل اور خالہ جان کی موت کا سن کے آپ کو بے یار و مددگار سمجھنے لگوں گا؟ یہ سوچوں گا کہ آپ کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے تو میری جان میرے پیچھے بھی کون ہے؟ نہ ماما، نہ ڈیڈ، نہ ہی کوئی سوائے نانا جان کے۔ اور اگر نانا جان کو چوائس دی جائے آپ میں اور مجھ میں تو وہ کسی ایک کو چنیں تو مجھے 100% یقین ہے کہ وہ آپ کو چنیں گے۔ وہ نوازی کے سامنے نوازے کو بھول جائیں گے۔ اب تو جادوگر لڑکی آپ نے نانا جان کے ساتھ ساتھ تینوں خرگوشوں کو پر بھی اپنا جادو چلا دیا ہے۔ وہ آپ کے لیے مجھ سے لڑنے لگے ہیں، آج بھی ڈھیروں باتیں سنانے کے بعد دھمکا کر گئے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی تو زندگی بھر مجھ سے بات نہیں کریں گے۔ مزید یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو جیسے سب کے سامنے مارا ہے ویسے سب کے سامنے آپ سے معافی مانگوں۔ ان تینوں کے سوا محسف اور مہمش بھی آپ کے لیے مجھ سے بگڑ جاتے ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں آپ کے پشت پناہی پر کوئی نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے مسز میشم ابراہیم کہ اکیلی آپ نہیں بلکہ میں پڑ گیا ہوں۔ آپ کے ساتھ تو اتنے لوگ ہیں۔ میشم نے اس کی ناک زور سے کھینچ کے کہا تھا۔ آہ چنگلی، جزا نے بلبلا کر اپنی ناک چھڑائی تھی۔ حد کرتی ہیں، حد بے ادب لڑکی، شوہر سے بدتمیزی کرتی ہے۔ جانتی ہیں کتنا بڑا گناہ کر رہی ہیں؟ معافی مانگے مجھ سے، جلدی سے، کم آن، معافی مانگے۔ میشم نے مصنوعی روب سے کہا تھا۔ معافی اور میں مانگوں؟ سوچیے گا بھی مت، اب جلدی سے اٹھو اور چلتے پھرتے نظر آئیں، مجھے نیند آ رہی ہے، سونا بھی ہے۔ جزا جمائی لیتے ہوئے میشم کو وہاں سے بھگا رہی تھی، تبھی اسے کچھ یاد آیا تھا۔ آپ نے ہاتھ پہ بینڈیج کروائی؟ جزا نے میشم سے پوچھا تھا۔ جواباً میشم نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ تبھی جزا اسے گھورتے ہوئے اٹھی تھی اور فرسٹ ایڈ باکس لا کر اس کی بینڈیج
کرنے لگی تھی۔ ہو گیا، اب بھٹے مجھے سونا ہے، جزا نے اس کی بینڈیڈ کرنے کے بعد فرسٹ ایڈ باکس ایک طرف رکھتے ہوئے بیزاری سے کہا تھا اور اپنا بلینکٹ کھینچتے ہوئے سونے لگی تھی۔ بنا سزا دیے سو رہی ہیں؟ ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ میں بھی زین کی طرح سزا کا مستحق ہوں۔ زین وہاں سزا کاٹ رہا ہے تو آپ مجھے سزا دے دیں۔ ایک منٹ رکے ذرا، وہ مسکرا کر بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا، وارڈروب سے اپنی چمڑے کی بیلٹ نکال لایا تھا۔ یہ لیں آپ کا ہتھیار، اب شروع ہو جائیں۔ کم سے کم مجھے اتنی سزا تو ملنی چاہیے جتنی شام کو آپ نے اٹھائی ہے۔ میشم نے جزا کے ہاتھ میں بیلٹ دے کر اس کی حیرت سے کھلے منہ کو ہاتھ سے بند کیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ تیز چنگھاڑتی ہوئی آواز پہ یوسف اور زارا نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ زارا کے بابا حسان کے ساتھ اندر چلے آئے تھے اور تیش سے بھری نظروں سے یوسف کو گھورتے ہوئے اندر چلے گئے تھے۔ یوسف اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ حسان بھی اپنے ماموں کے ساتھ چلتا ہوا یوسف کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ زارا کے بابا نے اردو میں کہا تھا، تبھی یوسف ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگا تھا، مگر حسان نے یوسف کو اپنی ماموں کی بات سمجھائی تھی۔ میرا نام یوسف ہے، یوسف نے انگلش میں کہا تھا اور حسان اردو میں یوسف کا تعارف اپنے ماموں کو دینے لگا تھا۔ ماموں جان، یہ یوسف ہے، ہمارے نیبر ہے اور زارا کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اور یوسف یہ زارا کے والد ہیں اور ہمارے ماموں جان ہیں۔ حسان نے یوسف کو زارا کی بابا کا تعارف انگلش میں دیا تھا۔ یوسف نے ایک نظر زارا پر ڈال کر اس کے بابا کو دیکھا تھا۔ السلام علیکم انکل، یوسف نے بہت مشکل ٹوٹے پھوٹے انداز میں انہیں سلام کیا تھا۔ وہ زارا کے بابا تھے، اس لیے اس کے لیے محترم تھے۔ تبھی اس نے سلام کرتے ہوئے ایک ہاتھ سینے پر رکھ کر اپنا سر زارا کے بابا کے آگے احتراماً جھکا دیا تھا، جبکہ زارا کے بابا اس کا نام سن کر اس کی صدا پر فوراً نرم پڑ گئے تھے۔ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ یوسف کے سر پہ رکھ کے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ اب ان کے چہرے کے تاثرات بالکل بدل گئے تھے۔ یہ لڑکا مسلمان ہے حسان؟ زارا کے بابا نے حسان سے پوچھا تھا۔ جی ماموں جان، یہ مسلمان ہے، حسان نے ماموں کو جواب دیا تھا۔ زارا کے بابا محض اس بات میں سر ہلا کر اس شہزادوں جیسی آن بان والے خوبصورت ترین لڑکے کو دیکھنے لگے تھے، جس کی خوبصورتی مثالی تھی اور اتنا حسین تھا کہ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ بابا! کب سے خاموش بیٹھی زارا نے اپنے بابا کو سامنے دیکھ کر روتی ہوئی آواز میں انہیں پکارا تھا۔ تبھی وہ یوسف سے نظر ہٹا کر چونک کر بیٹی کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور خاموشی سے چلتے زارا کے پاس آئے تھے۔ زارا کی شکل اور حالت دیکھ کے ان کی آنکھیں تیزی سے بھیگنے لگی تھیں۔ تبھی انہوں نے نم آنکھوں سے روتی ہوئی زارا کو اپنے گلے لگایا تھا۔ زارا باپ کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ چپ ہو جاؤ زارا، انہوں نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ بابا، میری ضد غلط تھی، مجھے یہاں میری تباہی بلا رہی تھی۔ اماں نے ٹھیک کہا تھا، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، زارا روتے روتے کرب سے بولی تھی۔ اس کی بات سمجھ میں نہ آنے کے باوجود یوسف اسے باپ کے گلے لگے رہتے دیکھ کر جان چکا تھا کہ وہ خود پر گزری قیامت کا ماتم منا رہی تھی، جبکہ زارا کے باپ کا دل بیٹی کی کرب میں ڈوبی آنسو بھری آواز پر کٹ کے رہ گیا تھا۔ بس کر دو میرے بچے، یہ سب ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ اور واپس چلو میرے ساتھ اپنے گھر۔ وہاں تمہاری ماں بھی تمہارے غم پر تڑپ رہی ہے، ان کی حالت بہت بری ہے، زارا کے بابا نے اس سے کہا تھا۔ ماموں جان، ڈاکٹر سے بات کر لیتے ہیں، زارا کے ڈسچارج کے لیے پھر گھر چلتے ہیں۔ حسان کے آواز پر زارا کے بابا اس سے الگ ہوتے ہوئے حسان کی طرف مڑے تھے۔ ہاں چلو، اور یہ لڑکا تمہارا پڑوسی ہے نا، رات کو بلانا اسے گھر پر، بہت اچھے اخلاق والا بچہ ہے، زارا کے بابا کے حسان سے کہا تھا۔ تبھی حسان نے اپنے سامنے کھڑے یوسف کو دیکھا تھا۔ یوسف، تم فی الحال گھر جاؤ، ہم زارا کو ڈسچارج کروا کر گھر لے جا رہے ہیں، حسان نے یوسف سے کہا تھا، جو نہ جانے کیوں سخت بے چین نظروں سے زارا کو دیکھ رہا تھا۔ حسان، کیا زارا پاکستان جا رہی ہے؟ یوسف نے اپنی بے چینی کو لفظوں میں بیان کر دیا تھا۔ نہیں یوسف، ابھی نہیں، اور بے فکر رہو اور اللہ سے دعا کرو کہ تمہارے حق میں فیصلہ دے دے، حسان نے یوسف کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی تھی اور ایک نظر زارا پر ڈال کر اپنے ماموں کے ساتھ روم سے باہر نکل گیا تھا۔ یوسف دھیرے سے چلتا ہوا زارا کے پاس آیا تھا۔ زارا، آپ پاکستان مت جائیں، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکوں گا، پلیز آپ اپنے بابا کے ساتھ مت جائیے گا، یوسف نے ملتجی لہجے میں کہا تھا۔ پلیز یوسف، اب مجھے ڈسٹرب مت کرو، میں اس کو کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، زارا نے نظر چراتے ہوئے کہا تھا۔ تب یوسف مایوسی سے اس بات میں سر ہلاتا ہوا ایک نظر سر جھکائے بیٹھے زارا پر ڈال کر اس کے روم سے باہر نکل گیا تھا۔ کم آن، ہٹ می، میشم نے جزا کے ہاتھ میں بیلٹ تھما کر کہا تھا، جبکہ وہ ایک دم بدک کے پیچھے ہوئی تھی۔
آپ کا دماغ چل گیا ہے کیا؟ میں آپ کو ماروں گی، وہ بھی بیلٹ سے؟ آپ کو کسی ماہر نفسیات کو سخت ضرورت ہے مسٹر میشم، کیونکہ آپ کا دماغ پوری طرح چل چکا ہے۔ جزا نے بیلٹ کو بیڈ پر پھینک دیا تھا، مگر میشم نے آگے بڑھ کر بیلٹ پھر سے اٹھائی تھی اور اپنے ہاتھ پر لپیٹنی شروع کر دی تھی۔ آپ سے ٹوٹ کر محبت کرنے کے باوجود میں غصے میں آپ کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہوں جزا۔ میرا غصہ میری محبت پر غالب آ جاتا ہے اور غصہ اترتے ہی پچھتاوے کے داغ مجھے ڈسنے لگتے ہیں۔ میں آپ سے شرمندہ ہوتا ہوں، منہ چھپانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ سامنے نظر اٹھانے لائق نہیں رہتا، مگر آپ کو میری شرمندگی ناٹک اور میری محبت جھوٹ لگتی ہے، لیکن اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ خود کو ملی خوشیوں کو بہت جلد بھول جاتا ہے، مگر ناگہانی ملے دکھوں کو کبھی نہیں بھول پاتا۔ اس لیے آپ بھی میرے کچھ پل کے غصے کو میری محبت سے برتر سمجھنے لگتی ہیں اور فوراً بدظن ہو جاتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ مجھ میں اور زین میں کوئی فرق نہیں تو ٹھیک ہے، آپ مجھے نہیں مار سکتی، مگر میں آپ کی خواہش کے مطابق خود کو سزا ضرور دوں گا۔ میشم نے بولنے کے ساتھ اپنا ہاتھ گھمایا تھا اور بیلٹ کی ایک زوردار ضرب اپنی پیٹھ پر ماری تھی، جبکہ حیرت سے تقریباً پھٹتی آنکھوں سے میشم کو دیکھتی جزا کھٹی کھٹی آواز میں چیخ اٹھی تھی، میشم آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ وہ تڑپ کر آگے بڑھی تھی، مگر میشم نے بنا رکے دوسری بار بیلٹ گھما کر اپنی کمر پہ ماری تھی۔ تبھی جزا نے کھینچ کے اس کے ہاتھ سے بیلٹ کھینچنی چاہی تھی، مگر میشم اس سے پیچھے ہوتا ہوا دوبارہ سے خود کو مارنے لگا تھا اور پھر ایک بار پھر خود پر وار کرتا رہا تھا، جب تک جزا اس کے ہاتھ سے بیلٹ چھیننے میں کامیاب نہ ہو گئی تھی۔ نفسیاتی انسان کہیں کیا حرکت تھی؟ ذرا بھی میں چوٹی ہے کہ نہیں آپ کے اندر؟ یہ ٹین ایجر لڑکوں کی طرح چھوری جذباتی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں ہاں؟ اس نے اپنے سامنے کھڑے میشم کو دیکھا جو غصے سے بھڑکتی جزا کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ آپ کی محبت میں قدم بقدم سیڑھی در سیڑھی آگے بڑھتا جا رہا ہوں جزا۔ جذباتی اور ٹین ایج والی عمر میں آپ میرے ہوتے ہوئے بھی میرے پاس نہیں تھی، اس لیے ٹین ایج کے ارمان اب پورے کر رہا ہوں۔ ویسے بس اتنی سی سزا ہی میں تڑپ گئی، مجھے مزید سزا نہیں دیں گی؟ زین کے برابر کی تو سزا مجھے دیں، کیونکہ اس کی تو جم کر دھلائی ہونے والی ہے اب، میشم شرارت سے بولا تھا، تبھی اس کا فون بجنے لگا تھا۔ نے شیطان کا نام لیا، شیطان کے متعلق خبر بھی آ گئی، میشم نے مسکراتے ہوئے کہا اور کال پک کی تھی۔ ہاں کامران بولو۔ اچھا ہو گئے شکار؟ چلو ٹھیک ہے میں پہنچ رہا ہوں، ویسے چائے کڑک پلائی ہے نا تم لوگوں نے مہمانوں کو؟ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ اس نے جزا کو دیکھتے ہوئے کال بند کر دی تھی۔ اوکے جانے من، باہر آ کر گیٹ لاک کر لیں اور سونے سے پہلے بیڈ روم کا دروازہ بھی اندر سے لاک کیجیے گا۔ مجھے مہمانوں کو ناشتہ کروانے جانا ہے، ہو سکتا ہے آتے آتے فجر ہو جائے تو آپ سو جائیں، میں چلتا ہوں۔ میشم نے خود کو گھورتی ہوئی جزا سے کہا اور مسکراتے ہوئے پلٹ کر بیڈ روم سے باہر نکل گیا تھا۔ نفسیاتی، وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ جزا، میشم کی آواز سن کے وہ پیر چٹکتی ہوئی غصے سے باہر کا دروازہ لاک کرنے چل پڑی تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا کیٹی؟ رائن ہمارا بھائی ہے، تم جانتی ہو وہ تمہاری وجہ سے آج کتنا ہرٹ ہوا ہے؟ تم نے خود ایک لڑکی ہو کر زارا کے ساتھ اتنا برا کیوں کیا؟ رائن کو ایک بار پھر نہ جانے بھرنے والا زخم دے دیا تم نے۔ ڈیڈ کو ابھی گئے ہوئے 3 دن نہیں ہوئے تھے اور گھر میں تماشا لگ گیا۔ ماما بھی کتنی اپسیٹ ہے۔ مولانا صاحب اور علی کے بابا کے جانے کے بعد رائن بھی علی اور ہنری کے ساتھ گھر سے باہر جا چکا تھا۔ ان سب کے جانے کے بعد رینا کیٹی کو اپنے روم میں لے آئی تھی اور مسلسل اس سے ملامت کر رہی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے رینا؟ نہ ہی میں نے تماشا لگایا ہے اور نہ ہی ماما کو ہرٹ کیا ہے، اور رائن ہمارا بھائی ہے، اس لیے میں نے اس پر رحم کھاتے ہوئے اپنے ہائر کے بندوں کو صرف اس ایشین لڑکی کی کڈنیپنگ کے لیے کہا تھا، تاکہ رائن کو پریشان کرنے کے لیے میں زارا کی کڈنیپنگ اور ریپ کا ڈرامہ کر کے اسے مینٹلی ٹارچر کر سکوں، اسے بھی وہی تکلیف دوں جس سے میں گزری ہوں۔ مگر یہ اس لڑکی کی بدقسمتی تھی کہ وہ میرے بھیجے ہوئے بندوں کی بجائے نہ جانے کن لوگوں کے ہاتھے چڑھ گئی۔ اب میری تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے نا؟ میرے ہائر کیے کے بندوں نے بس اس کی پرس کو چرایا تھا اور اسے پیچھے بھگاتے ہوئے ڈیسیگنیشن پر بھی لے گئے تھے، مگر وہ اصل گنڈوں کے ہاتھ لگ گئی۔ کیٹی نے جھنجھلا کر رینا کو پوری سٹوری بتائی تھی، اور تبھی اس کی نظر روم کے گیٹ پر کھڑی نور پر پڑی تھی، جو ساکت سی کھڑی ان دونوں بہنوں کو دیکھ رہی تھی۔ میشم گھر سے سیدھا اپنے ٹھکانے پر پہنچا تھا، جہاں زین اور اس کے دوستوں کو باندھ کر رکھا گیا تھا۔ زین کے سوا اس کے 4 دوست اور تھے۔ میشم کے پہنچنے سے پہلے ہی کامران اور اس کے باقی بندے
زین سمیت ان چاروں کی خاصی خاطر تواضع کر چکے تھے۔ اس پرائیویٹ ریمانڈ کا انتظام محشم نے اسپیشلی اپنے خاص مہمانوں کی ایکسٹرا خاطرداری کے لیے اپنے اس خاص ٹھکانے پہ کیا ہوا تھا۔ یہاں وہ انہی لوگوں کو سیر کروانے لے کے آتا تھا جو بڑے سے بڑے گناہوں میں ملوث ہو کر بھی باہر آزادی سے کھلے گھومتے پھرتے تھے اور قانون کی نگاہ میں بے گناہ ہوتے تھے، مگر محشم کی نظر اب ایسے بے گناہوں پر پڑتی تھی تو وہ انہیں یہاں اٹھا کر لے آتا تھا، اور وہ جب مری پوسٹڈ ہوا تھا تب سے ہی اس نے ایک خاص ٹھکانہ اپنے خاص مہمانوں کے لیے خود ہی ڈھونڈا تھا۔ گزرے 4 سے 5 ماہ میں وہ یہاں بہت سے معزز مہمانوں کو لا کر ان کی ایکسٹرا خاطرداری کر چکا تھا اور یہاں لا علاج مریضوں کو لاتا تھا اور ان کا مکمل علاج کر کے ہی واپس بھیجتا تھا۔ وہ ایسے لا علاج مریضوں کا علاج کرنے میں ماہر تھا اور آج زین کی باری تھی۔ محشم کا یہ ٹھکانہ اس کے گھر والوں سے کچھ دور پہاڑوں کے دامن میں بنا ایک بہت پرانا مگر بڑا گھر تھا جو سالوں سے غیر آباد تھا۔ محشم نے کچھ ضروری تبدیلیوں کے بعد اس گھر کو اپنا خاص ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ اب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے اپنے اسپیشل ریمانڈ روم میں چلا آیا تھا۔ کامران اور اس کے بندے سب وارڈ روم کے باہر ہی محشم کا ویٹ کر رہے تھے۔ سامنے ہی چھت سے ذرا سا نیچے دونوں دیوار میں فکس لوہے کی موٹی سی راڈ پر رسیوں کے ذریعے زین سمیت اس کے چاروں دوستوں کو الگ الگ باندھ دیا گیا تھا۔ کمرے میں جلتی تیز لائٹس کی روشنی میں محشم نے بغور ان پانچوں کا جائزہ لیا تھا۔ ان پانچوں کے جسموں سے کپڑوں کو اتار لیا گیا تھا، اب وہ صرف گھٹنوں سے ذرا اوپر تک شارٹس پہنے کھڑے تھے۔ زین سمیت چاروں کے منہ سوجے ہوئے تھے اور جسم پر بھی جگہ جگہ نیل پڑے ہوئے تھے۔